السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اس ذات پاک کے نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جس کے لیے تمام محسن و محمد خاص ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لامحدود درود و سلام و محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حسنین کنانہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر، بلکہ سارے متقین پر۔ میرے پیارے بھائی اور میری ماں اور بہنوں، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم اور بہت ہی کمال کی ہے۔ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ تو ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم وحو علیہ السلام کا جنت سے اخراج۔ جب حضرت آدم علیہ السلام وحو علیہ السلام نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے، اور اللہ عز و جل نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دے دیا، اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کر دیا کہ جس طرح شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکلوایا ہے، اسی طرح یہ دنیا میں بھی تمہیں بہکانے کی بھرپور کوشش کرے گا تاکہ تم دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو سکو، لہذا اپنے آپ کو اس کی چال سے بچانے کی بھرپور کوشش کرو۔ فرمان الہی، اللہ نے فرمایا، تم سب اسی حالت میں زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور تمہارے لیے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانے کا موقع ہے۔ اللہ نے فرمایا، تم دونوں انسان اور شیطان یہاں جنت سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا، وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں دنیا میں جینے کا ہنر بھی سکھا دیا اور جنت کے کچھ پھل بھی عطا فرمائے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اعتراف اور توبہ۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا۔ زمین پر اترنے کے بعد انہیں جنت اور اس کی راحت اور سکون والی زندگی یاد آئی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگے، اور توبہ کے کلمات بھی اللہ عز و جل نے انہیں سکھا دیے تھے۔ فرمان الہی ہے، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دعائے کلمات، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ترجمہ، اے ہمارے رب، ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دیا۔ اس دعا میں حضرت آدم علیہ السلام کی 5 خوبیاں ذکر ہوئی ہے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کیا، غلطی پر شرمندہ ہوئے، اپنے نفس کو ملامت کی، فوراً توبہ کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ آپ بھی ہر غلطی اور گناہ کے بعد انہی 5 خوبیوں کو اپنائے اور یہ بہترین دعا روزانہ مانگیے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن کو ہلکا سا پریس کر دے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔